جو تھے پالنے والے، کبھی اس کو کون پالتا رہا ہے اس لاڈلے کو، کبھی کون پالتا رہا ہے. آج کل وہ ایک خاص شخص پال رہا ہے جو کہتا ہے گڈ ٹو سی یو. جی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر، آپ نے ملک کو 9 میں کر کے گیا تھا، یہ 10-11 میں کیا واقعہ ہے، 9 میں کر کے گیا تھا، 2 دن کے بعد بولتا ہے گڈ ٹو سی یو. جی آپ نے کتنی زبردست کارکردگی دی جی، مذمت کر دیجیے گا، جو بھی آپ نے تباہی کر دی تھی مذمت کر دیجیے گا اس کی، جو ملک میں ستیہ ناش کیا، جو اداروں پہ حملے کیے، جو ایمبولینسیں جلائیں، جو بسیں جلائیں، جو لوگوں کو نقصان پہنچایا، بس مذمت کر دیجیے خان صاحب گڈ ٹو سی یو. اب یہ آج کل وہ گارڈین بنے ہوئے، تو یہ گارڈین جو ہے نا اس کے وہ چینج ہو رہے ہیں. اس کے بعد میں ضمانت کب ہوئی؟ 5 سال کے بعد، کسی کی 4 سال کے بعد، کسی کی 3 سال کے بعد. جیلوں میں سڑتے رہے، کریکٹر اسیسینیشن ہوتی رہی ان کی. اس شخص کو 25-24 دنوں میں جی ریلیف مل گیا، اس کو لاڈلے کا سرٹیفکیٹ مل گیا کہ جی آپ کے لیے خاص قانون ہے. اس ملک کے آئین کے خالق کے لیے، اس ملک کو ایٹمی طاقت بنانے والے ہمارے وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوتا ہے. محترم آصف علی زرداری صاحب بینگ اے پریزیڈنٹ آف پاکستان 2 اپریل 2011 کو سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجتے ہیں. 2 اپریل 2011 کو سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجتے ہیں کہ ہمیں انصاف کر کے دیں. ہم یہ نہیں بولے کہ ججمنٹ ہمارے فیور میں دے دیں، ہم نہیں کہتے. آپ نے پرانی ججمنٹ پہ قائم رہنا ہے، آپ قائم رہ لیں. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ہماری عدالتوں کے پاس وہ کیس سننے کے لیے. 2 اپریل 2011، آج 30 اگست 2023 ہے. اس ملک آپ کیا انصاف دے رہے ہو، کیا میسج دے رہے ہو؟ آپ کیا انصاف دے رہے ہو، کیا میسج دے رہے ہو کہ جس شخص نے اس ملک کو آئین دیا، جس شخص نے اس ملک کو ایٹمی طاقت دی، اس کو انصاف کے لیے آپ کو وقت نہیں ہے. لیکن ہاں جو شخص جس کا چہرہ آپ کو پسند ہے، 24-25 دنوں میں اس کو جو ہے آپ نے فارغ کر دیا کیس دیکھیں. یہ کیا میسج آپ دے رہے ہو؟ تو کیا ہم بیوقوف ہیں؟ کیا ہم سمجھ نہیں رہے؟ کیا ہمیں چیزیں نظر نہیں آ رہی کہ اپنے قومی ہیرو کے لیے اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے اس کے کیس چلانے کے لیے، اور ایک ایسے شخص کو جس نے اس ملک کی سیاست کو تباہ و برباد کیا، جس نے اس ملک کے سیاسی کلچر کو تباہ و برباد کیا، جس نے اس ملک میں گالی گلوچ کے کلچر کو شروع کیا، جس نے اس ملک میں نفرتوں کو شروع کیا، جس نے اس ملک میں اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی، جس نے اس ملک کے اداروں کے خلاف بےہودہ گھناؤنی مہمیں چلائیں، جس نے اس ملک میں بھائی سے بھائی کو لڑانے کی کوشش کی، جس نے اس ملک میں تقسیم کی سیاست شروع کی، جس نے اس ملک میں پولرائزیشن کی سیاست شروع کی، اس ایسے شخص کے لیے جو دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں لایا گیا، جس کے پاس کوئی عوامی مینڈیٹ نہیں تھا، جس نے اس ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا، جس کی وجہ سے آج عوام بجلی کے بل لے کر روڈوں پہ پریشان ہو کے گھوم رہے ہیں، جس کے لیے لوگوں کے گھروں کو عذاب بنا دیا گیا ہے مہنگائی کے ذریعے، جس شخص کی وجہ سے، اس شخص کے لیے اتنی بڑی رعایت. یہ دوہرا معیار کیوں ہے پاکستان کے نظام میں؟ یہ کیوں دوہرا قانون بنایا گیا ہے؟ یہ کیوں دوہرا معیار پیدا کیا گیا ہے؟ یہ باعث فکر ہے، یہ باعث تشویش ہے. میں سمجھتا ہوں اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے، دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، اور عدالتوں کو تمام جتنے بھی بے قصور لوگ جیلوں میں موجود ہیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے. یہ ان کا قصور نہیں کہ وہ غریب ہیں، یہ ان کا قصور نہیں کہ ان کی آواز لینے والا، ان کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، یہ قصور نہیں کہ وہ ہمارے اس ملک میں پیدا ہوئے تو ان کو آپ جیلوں میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیں اور وی آئی پی قسم کی ٹریٹمنٹیں وی آئی پی قسم کے لوگوں کو دی جائیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. دیکھیں جی، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ تمام مقدمات کا سامنا کیا ہے، کبھی گھبرائی نہیں، کبھی بھاگ کے نہیں گئی ملک سے، کبھی معافی نامے جمع نہیں کرائے، کبھی ہم نے معاہدے نہیں کرائے، کبھی ہم نے کسی اور ملک سے مدد نہیں مانگی کہ جی ہمارے لیے یہ سہولت دی جائے جو باقی پارٹیاں کرتی رہی ہیں. پیپلز پارٹی نے تو اس ملک کے لیے جان کے نذرانے دیے. واحد خاندان ہے پاکستان کا، واحد خاندان بھٹو خاندان.
پورا کا پورا خاندان نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے عوام کے لیے قربانی دی. پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کوئی خاندان نہیں پیدا ہوا, دنیا کی ہسٹری میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ پورے پورے خاندان نے جو ہے وہ جمہوریت کے لیے اور عوام کے لیے جان کے نظرانے دیے ہوں. یہ صرف اور صرف کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی جیسی اور کوئی جماعت یا اور کوئی قیادت آج دن تک پاکستان میں پیدا نہیں ہوئی. یہ بتائیں کہ آپ جب حکومت میں تھے تب سے لے کے آج تک کہہ رہے ہیں کہ لاڈلے تبلیغ کیا جائے, کون ہے آخر آپ کو بھی پتہ چلنا چاہیے, بتانا بھی چاہیے کہ کون سی قوت ہے جو اس کو اتنا لاڈلا کر رہی ہے, کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, کہتے ہیں کہ اس کے گارڈینز چینج ہوتے رہے مختلف اوقات میں, جو ہوتے پالنے والے, کبھی اس کو کون پالتا رہا ہے اس لاڈلے کو, کبھی کون پالتا رہا ہے. آج کل وہ ایک خاص شخص پال رہا ہے جو کہتا ہے گڈ ٹو سی یو, جی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر, آپ نے ملک کو 9 میں کر کے گیا تھا, یہ 10-11 میں کیا واقعہ ہے, 9 میں کر کے گیا تھا, 2 دن کے بعد بولتا ہے گڈ ٹو سی یو, جی آپ نے کتنی زبردست کارکردگی دی, جی مذمت کر دیجیے گا, جو بھی آپ نے تباہی کر دی تھی مذمت کر دیجیے گا اس کی, جو ملک میں ستیہ ناش کیا, جو اداروں پہ حملے کیے, جو ایمبولینسیں جلائیں, جو بسیں جلائیں, جو لوگوں کو نقصان پہنچایا, بس مذمت کر دیجیے خان صاحب گڈ ٹو سی یو. اب یہ آج کل وہ گارڈین بنے ہوئے, تو یہ گارڈین جو ہے نا اس کے وہ چینج ہو رہے ہیں اس کے.